إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں اللہ کی غلامی کا اقرار و اعلان کرنے کے بعد اس پر جم جانا، اس حوالے سے چند گوشوں اور پہلوؤں سے عاجزانہ گفتگو کی گئی. آج اللہ مالک کی توفیق اور فضل و کرم سے استقامت کے حوالے سے ایک نئے گوشے کے متعلق کچھ عاجزانہ گفتگو کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں. اللہ کرے کہ بات کا کرنا اور سننا کہنے اور سننے والے حضرات و خواتین کے لیے اللہ کی غلامی کے اقرار کے بعد اس پر ڈٹ جانے، جم جانے کا سبب بن جائے. آج کا گوشہ استقامت کے حوالے سے آج کا پہلو جس کے بارے میں بات کرنا اللہ کی توفیق سے مقصود ہے وہ یہ ہے کہ استقامت کی راہ میں رکاوٹیں ہیں اور کہنے والے میرے ایسے ناکارے اور بہت سے حضرات و خواتین ان رکاوٹوں کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، بازی ہار جاتے ہیں اور دنیا و آخرت کا اللہ محفوظ رکھے خسارہ کے حقدار بنتے ہیں. ارادہ ہے اللہ کی توفیق سے ایک ایک رکاوٹ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ثابت شدہ اللہ والوں کے واقعات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس رکاوٹ کا مقابلہ کس طرح کرتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کی منزلوں کو اللہ کی توفیق سے ہمارے گمان کے مطابق پایا. میں اب پوری توجہ کریں، ارادہ ہے ایک لفظ بھی ایسا نہ بولوں جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سے نہ ہو، کسی دوسرے کی کوئی بات نہیں. اگر ہو جائے تو اللہ معاف کرے. اپنی بات استقامت کی راہ میں اللہ کی غلامی کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جانے کی راہ میں میری گفتگو کی پہلی رکاوٹ اپنے ہیں، گھر والے ہیں، اندر کے لوگ ہیں. کہیں یہ بیگم کے روپ میں ہے، کہیں شوہر کی شکل میں، کہیں بہن، کہیں بھائی، کہیں ماں اور باپ، اور کہیں داماد اور بہویں، اور کہیں پوتے اور نواب. غرضے کے ایک لشکر ہے جن کو شیطان نے استقامت سے ہٹانے کے لیے تیار کر رکھا، اور سارے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہی میں ایسے بھی ہیں جو شیطان کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے بڑے مومن، مددگار اور معاون ہوتے ہیں. آئیے اسی حوالے سے ایک ثابت شدہ واقعہ استقامت کی راہ میں رکاوٹ کے حوالے سے، اس واقعہ میں رکاوٹ وہ شخصیت بنتی ہے جو میرے علم اور فہم کے مطابق تمام اپنوں میں سے سب سے زیادہ تعلق اور قربت والی ہے، اور ایسا
پورے رشتہ داروں کے لشکر میں کوئی نہیں ہوتا. کون ہے مولانا صاحب؟ والدہ. والدہ سے زیادہ قریبی ڈاکٹر نیازی صاحب ہے کوئی؟ میرے علم میں کوئی نہیں. آئیے واقعہ سماعت فرمائیے. یہی عزیز ترین رشتہ، اس ایسا رشتہ میرے علم میں کوئی نہیں. اب وہی ماں رکاوٹ بنتی ہے، اللہ والے نے، اللہ کے غلام نے اس بارے میں کیا رد عمل اس کا اظہار کیا. امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اس کے علاوہ حضرات ائمہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی نے بھی الفاظ کے اختلاف کے ساتھ مختصر یا طویل اس حدیث کو روایت کیا. اس کے راوی سیدنا ابن عمرو رضی اللہ عنہما ہیں. اس کے راوی اصلاح فرما دیجیے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور واقعہ بھی ان کا ہے. اور سعد معاذ اللہ غلط بیانی کرنے والے نہیں، ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے جنت کی بشارت دی. کیا واقعہ ہے؟ بیان کرتے ہیں. میں اپنی اماں کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، ماں کا نافرمان نہ تھا، ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا. جب میں مسلمان ہوا تو میری اماں نے کہا یا سعد ما ھذا الدین الذی قد احدث، یہ کیا ہے دین جو تو نیا لے کے آ گیا ہے؟ لَتَدَعَنَّ دِينَكَ هَذَا أَوْ لَا آكُلْ وَلَا أَشْرَبْ، یقیناً تو ضرور اس دین کو چھوڑے گا، وگرنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. اب ماں کا یہ کہنا نالائق بیٹے نہیں، کھوٹے بیٹے نہیں، ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بیٹا، اس کے دل پر کیا نہ گزری ہوگی. اور ماں نے ساتھ یہ بھی کہا حتی اموت، یہ جو بھوک ہڑتال ہے کب تک ہے؟ یہاں تک کہ 2 میں سے ایک بات ہوگی، یا تو اس دین کو ضرور چھوڑ دے گا یا میں مر جاؤں. ون آف دا 2، 2 خیارات میں سے، 2 چوائسز میں سے ایک ہوگا. اور ماں زوردار کہتی ہے پھر کیا ہوگا؟ لوگ تجھے تانا دیا مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے تانا دیا کریں گے یا قاتل امہ، تیرا نام سعد نہیں، لوگوں میں تو اس نام سے مشہور ہوگا، اے ماں کے قاتل. اب سعد ماں کی خدمت کرنے والے اور اس کے ساتھ اللہ کی غلامی کا اقرار اور اعلان کرنے والے، ان کا جواب کیا ہے؟ یا امہ لا تفعلی انی لا ادع ھذا الدین لشیء، اے اماں ایسے نہ کیجیے، یقیناً میں اس دین کو کسی چیز کے لیے نہیں چھوڑوں گا. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میری اماں نے ایک دن
اور ایک رات 24 گھنٹے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور ان دنوں بھوک ہڑتال خالص تھی، اس میں جوسز کی ملاوٹ نہ تھی۔ اب تو بھوک ہڑتال بھی ہے اور بہت کچھ کھایا بھی جائے، دکانداری زیادہ چلتی، نہ خرید بھوک ہڑتال، 24 گھنٹے دن اور رات نہ کھایا نہ پیا، اور وہ کمزور ہو گئی۔ اب ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اس کے دل پر کیا گزری ہو؟ تابعدار بیٹا داخل ہو، ماں کا چہرہ اترا ہوا دیکھے، اس کا دل ڈوبتا کہ نہیں؟ اب دیکھا اماں کمزور ہے، تو ساتھ کی اللہ کی غلامی میں کیا ہوا؟ سماعت فرمائیے۔ انہوں نے اماں سے عرض کیا ٹھیک ہے تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک۔ کیا کہا؟ فرمایا یا اماں، اے میری اماں تعلمین، آپ جانتی ہیں واللہ لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت ادع دینی هذا۔ اے اماں، اللہ کی قسم، اگر آپ کی 100 جان ہو، ایک ایک کر کے 100 کی 100 جان نکل جائے، میں اس دین کو نہیں چھوڑ۔ کون ہے ان کے نقش قدم پر؟ بڑی سادگی سے منہ بنا کے بیگم نہیں مانتی، آپ کی بھابھی نہیں مانتی، خوف ہے تجھ پر اور تیری مردانگی پر۔ اور اسی طرح بیگمات کے پاس بنا بنایا بہانہ، بچے نہیں مانتے، بچیاں نہیں، شیطان کے چیلوں کی شکل میں ہم نے کتنے بت کھڑے کر رکھے۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ من حرامی ہو ڈانٹے۔ کھوکھر صاحب ایسے ہی ہے نا، اندر کھوٹا، بہانے پہاڑ کے برابر، اندر کھڑا کوئی بہانا۔ 100 جان ہو، ایک ایک کر کے سب چلی جائیں، اس دین کو نہیں چھوڑو۔ اب کیا ہوا؟ اماں نے جو بڑی مضبوط تھی، دیکھا کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اماں نے کھایا بھی پیا بھی۔ اور اللہ تو مدد کرتے ہی ہیں، اور ہمیشہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کرتے ہیں۔ استقامت کی راہ میں ہمارے سبق کی دوسری رکاوٹ اللہ محفوظ ہے، اور بڑی سنگین اور تباہ کن رکاوٹ، اور اس رکاوٹ سے بچنے والے اللہ ہی جانے کتنے ہیں۔ وہ شہوت کی رکاوٹ ہے۔ بڑے بڑے پارسا، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، کوئی کہا ہوا آگے نہ آ جائے، اللہ معاف کرے اور خیر کرے۔ بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے تقویٰ کے دعوے دار، شہوت کے طوفان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے، عزتیں لٹ جاتی ہیں، شرم و حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں، اور نام ہے تقدس اور کیا کچھ نام۔ آئیے اس بارے میں بھی ایک ثابت شدہ واقعہ میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ اس واقعہ کو امام ترمذی نے روایت کیا، ان کے علاوہ حضرات ائمہ ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے بھی اس واقعہ کو روایت کیا۔ اس واقعہ کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ہے،
اور یہ واقعہ ہے سیدنا مرثد بن ابی مرثد، نام یاد کر لیجیے، مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ ان کا، اور ان کے بارے میں مختصر سا تعارف یہ ہے، بہت چست، بہت تیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مشرکین کی قید میں ہے ان کو اٹھا کے لاؤ۔ اپنے اس مشن پر ایک چاندنی رات میں مکہ مکرمہ پہنچے۔ چلتے چلتے ایک دیوار کے سائے میں سے ایک خاتون، اس کا سایہ سامنے سے آیا، اور وہ خاتون وہ تھی مسلمان ہونے سے پہلے ان کی اس سے آشنائی۔ جب وہ عورت قریب آئی، توجہ کیجیے، عورت قریب آئی، اور وہ عورت کون تھی؟ پہلے سے آشنائی۔ رات کا وقت ہے، چاندنی رات ہے، تنہائی ہے، کون ہے؟ وہ آشنا عورت، اور ان کا آشنا اللہ کا غلام مرثد ہے اور عرش والے رب ہے، دور دور تک اور کوئی نہیں۔ اب وہ عورت دیکھتے ہی بولتی ہے مرثد۔ اللہ جانے اس کے جذبات کہاں تک تھے، لیکن ابھی جو بات سنیں گے کچھ اندازہ ہو جائے۔ جواب میں کہتے ہیں نعم مرثد ہوں۔ اس نے کہا مرحبا واہلا حلم بت عندنا اللیلہ، خوش آمدید، ویلکم۔ آئیے، جب حیا نہ ہو تو پھر زبان سے سب کچھ نکلتا ہے۔ بے جھجک کہا آئیے آج شب ہمارے ساتھ بسر کیے۔ اب خوب توجہ کیجیے، حالات، ماحول، وقت، جگہ اور دعوت دینے والی کی سابقہ آشنائی، ان میں سے کوئی چیز برائی میں غرق ہونے سے بچانے والی ہے؟ ہو تو مجھے بتلائی، ہے کوئی؟ اب ان کا جواب اب کیا توقع کرتے ہیں؟ ان اللہ حرم الزنا، تشریح میں جس اللہ کی غلامی کا اقرار و اعلان کر چکا ہوں۔ کب غلامی ہے ہم سن چکے، ہر حالت، خلوت میں جلوت میں، رات میں دن میں، خوشی میں غمی میں، آسودگی میں تنگی میں۔ اب اس کا نمونہ پیش کرنے کا وقت، امتحان ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالی نے بدکاری کو حرام کیا ہے، اور تشریح میں ان کی غلامی کے اعلان اور اقرار کے بعد اس جرم کے قریب نہیں جا سکتا جس سے انہوں نے منع کیا۔ اللہ کرے کہ سارے ایسے ہو۔ اب کیا ہوا؟ وہاں بھی طوفان ہے شہوت کا۔ خاتون چیخی اے خیمہ والو، یہ وہ ہے جو تمہارے قیدیوں کو اٹھا اٹھا کے لے جا رہا۔ 8 آدمی ان کے پیچھے بھاگے۔ اب وہ تھے چالاک، ہوشیار،
ویسے تو انتخاب نہ کیا گیا تھا، وہ بھی بھاگے، خندمہ پہاڑ اس پہ چڑھے اور جا کے غار میں داخل ہوئے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ 8 بندے وہ بھی ان کا تعاقب کرتے 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 غار کے کنارے پر پہنچے۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنا کہ جو بندہ اللہ کی غلامی کے اقرار و اعلان کے بعد اس پر جم جاتا ہے، عرش والے رب اس کی کس طرح مدد کرتے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ اللہ بے وفا ہے، تو جم جائے تو بیگم تجھے کھا جائے گی، یا بیگم کو خامن کیا کر لے گا؟ وہ اپنی جان کا مالک نہیں، تجھے کیا کرے گا؟ اللہ جب چاہے جس کی چاہے غبارے سے مکمل ہوا نکال، خامند ہو یا حاکم ہو یا کوئی بھی، لیکن یہ بات تب ہے جب مجھے آپ کو یقین ہو اور اللہ کی غلامی پر ڈٹنے کا عزم اور ارادہ ہو۔ یقین نہ ہو کچھ بھی ہو، مارے جائیں۔ اب کیا ہوا؟ 8 بندے غار کے کنارے پر ہیں اور نیچے مرصد ہے۔ اب وہ کتنے قریب ہیں اور کہاں تک ہیں؟ مرصد بیان کرتے ہیں انہوں نے غار کے کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کیا اور وہ پیشاب میرے سر پر رہا، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اندھا کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی 8 اور ان کی آئی سائٹ ویک تھی، کمزور نگاہ والے تھے۔ جو 8 بندے ان کے تعاقب میں نکلے وہ بھی کچھ کم ہمت والے تو نہ ہوں گے۔ مرصد بیان کرتے ہیں اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، کوئی مجھے دیکھ نہ پایا۔ اب کیا ہوا؟ چلے گئے۔ مرصد آئے، غلام کو، اس مسلمان جس کو یہ نیائے سے اٹھایا اور مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب وہاں پہنچے، یہاں ذرا غور کیجیے کہ مرصد بھی اندر سے اس عورت سے تعلق رکھتے تھے۔ آ کے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اناق نام تھا اس خاتون، اس سے شادی کروں؟ شدید تعلق اور شناسائی کے باوجود ان کا فیصلہ کیا تھا؟ جب غلامی کا اقرار و اعلان کیا، اب اجازت ملے گی تو کریں گے، جسے نہیں۔ آپ سے پوچھا، آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ کریم کی طرف سے سورہ نور کی آیت کریمہ اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار عورت سے نکاح کرے گا بدکار آدمی، اجازت میں بات ختم ہو گئی۔ تو ہمارے سبق کی استقامت کی راہ میں دوسری رکاوٹ بولو کیا ہے؟ شہوت۔ لیکن اللہ والے اللہ کی توفیق سے اس رکاوٹ کا بھی مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ ایمان و عافیت سے کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات عرض کی گئی اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس سے فیض یاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ اللہ کی غلامی پر جم جانے کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ ان میں سے ایک رکاوٹ اعزاء و اقارب ان کا شیطانی کردار ادا کرتے ہوئے دین سے پھسلانے کی کوشش کرنا۔ دوسری رکاوٹ شہوت، اس کا راہ حق سے ہٹانا۔ لیکن اللہ والے ان دونوں قسم کی رکاوٹیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں دو واقعات توفیق الہی سے عرض کیے گئے، انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہو۔